الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صلاۃ الضحیٰ کا دوسرا نام صلاۃ الاوابین ہے۔ اسے چونکہ چاشت کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے اس لیے بہت سارے لوگ اسے چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ کے سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، میرے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ کون کون سی باتیں؟ پہلی بات بصیام 3 ایام فی کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن صوم رکھنے کی وصیت فرمائی۔ ورکعتی الضحیٰ، اور چاشت کے وقت میں 2 رکعتیں پڑھنے کی وصیت فرمائی۔ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لینے کی وصیت فرمائی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 721 نمبر پر موجود ہے۔ چاشت کی 2 رکعتوں یا صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتوں کی فضیلت کیا ہے؟ اس سلسلے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، کہ جب کوئی انسان صبح کرتا ہے تو اس کے بدن کے تمام ہڈیوں کے جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہوتا ہے۔ فکل تسبیحۃ صدقہ، ایک بار جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ صدقہ ہے، اور ایک بار جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو ایک صدقہ ہوتا ہے، اور جب ایک بار لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے، اور ایک بار جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ صدقہ ہوتا ہے، اور جب وہ کسی بھلائی کا حکم دیتا ہے تو یہ صدقہ مانا جاتا ہے، اور جب کسی برائی سے روکتا ہے تو اسے صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر وہ بدن کے تمام جوڑوں کے مطابق نیکیاں کر لے تو اس کے سارے صدقے ادا ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ ضحیٰ کے وقت میں، چاشت کے وقت میں 2 رکعتیں ادا کر لے تو ان سارے صدقات کی طرف سے وہ 2 رکعتیں کافی ہو جائیں گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 720 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے اس کی رکعتوں کے سلسلے میں اہل علم نے یہ کہا ہے کہ کم سے کم اس کی 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، جیسا کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں غسل فرمایا اور اس کے بعد 8 رکعتیں ادا فرمائیں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1176 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 336 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہاں ہے فصلی 8 رکعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ادا فرمائیں، تو یہ وذالک ضحی، اور یہ چاشت کا وقت تھا، تو اس کو صلاۃ الضحیٰ میں اہل علم نے جوڑا ہے۔ اسی طرح سے سب سے افضل وقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قباء والوں کے پاس گئے، اس وقت جبکہ وہ چاشت کی صلاۃ ادا کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین اذا رمضت الفصال من الضحیٰ، کہ صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب کہ اونٹ کے بچوں کے پیر ریت کی گرمی کی وجہ سے جلنے لگیں، چاشت کے وقت میں جب سورج میں شدت آ جائے اور ریت گرم ہو جائے اور اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگیں، تو یہ ان لوگوں کے صلاۃ ادا کرنے کا وقت ہے جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اوابین کے مطلب اللہ کے اطاعت گزار، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو صلاۃ الاوابین یعنی اللہ کے مطیع و فرما بردار بندوں کی صلاۃ کا یہ وقت ہے، اور یہ من الضحیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چاشت میں سے آتا ہے، ضحیٰ میں سے آتا ہے، تو صلاۃ الضحیٰ کا دوسرا نام گویا صلاۃ الاوابین بھی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 748 نمبر پر موجود ہے۔ تو صلاۃ ضحیٰ سے متعلق یہ چند باتیں جو احادیث سے ثابت ہیں اور یہ اس کے مسائل ہیں۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔